अस्सलाम वालेकुम। एक रिसर्च के मुताबिक दुनिया में 87% लोग नेगोशिएट करने से घबराते हैं। क्यों घबराते हैं? इसकी अहम रीज़न ये है कि बचपन से हमें सिखाया ही नहीं जाता कि प्रैक्टिकल लाइफ में आपको नेगोशिएशन करनी पड़ेगी और ये एक ऐसी क्वालिटी है जिसकी आपको ज़िंदगी में हर कदम पे ज़रूरत पड़ेगी। जैसे अभी प्राइवेट सेक्टर फ्लरिश कर रहा है, तो प्राइवेट सेक्टर में अगर आपने सैलरीज नेगोशिएट करनी है तो आपको नेगोशिएशन करना आनी चाहिए। आपने जो भी ट्रांजैक्शन करनी है ज़िंदगी में, उसमें जो नेगोशिएशन है वो एक इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है जिसको सीखना जो है वो इंतहाई ज़रूरी है। और आयरॉनिकली ये जो है वो बचपन में बिल्कुल नहीं सिखाई जाती और उसकी डिफरेंट रीज़न्स हैं कि बचपन में जो है वो हम नेगोशिएशन करने से क्यों अपने बच्चों को मना करते हैं। तो आज के इस टॉपिक में हम देखेंगे कि बच्चों को आप नेगोशिएशन का कंसेप्ट कैसे दें, और ये जो नेगोशिएशन पे सीरीज़ है ये बड़ों के लिए और बच्चों दोनों के लिए बराबर की अहमियत रखती है। तकरीबन 10 साल पहले मैं नेगोशिएशन एंड इन्फ्लुएंस पे कोर्स कर रहा था नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर से, और वहाँ पे जो हमारे इंस्ट्रक्टर थे, इंडियन इंस्ट्रक्टर थे, उन्होंने शुरू में बताया कि नेगोशिएशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको बचपन में ही सिखाना चाहिए और सीख लेना चाहिए, और ये वालिदैन की ज़िम्मेदारी है कि वो बच्चों को इस आर्ट को सिखाने में हेल्प करें। उस वक्त मेरे जहन में भी आया कि ये कौन सी ऐसी चीज़ है कि जो बचपन में सीखनी चाहिए, या बच्चों को ये कैसे सिखाई जा सकती है। लेकिन बाद में जब मेरा इस सब्जेक्ट पे इंटरेस्ट डेवलप हुआ और मैंने काफ़ी सारी बुक्स पढ़ी, तो मुझे पता चला कि ये वाकई ही एक ऐसी इम्पॉर्टेंट ट्रेट है जिसको हमें सीख लेना चाहिए। अच्छा, लोग जो नेगोशिएशन से घबराते हैं, एक तो जैसे मैंने कहा कि बचपन में नहीं सीखा होता, प्लस वो ये समझते हैं कि शायद नेगोशिएट करने का मतलब जो है वो लड़ाई करना है। हालांकि ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं है कि ये लड़ाई करना नहीं है। अगर हम नेगोशिएशन की सिंपल डिक्शनरी मीनिंग्स लें कि डिक्शनरी में क्या मीनिंग्स है, तो ये एक डिस्कशन है एक एग्रीमेंट तक पहुंचने के लिए। और ये जो डिस्कशन का पार्ट है, ये डिस्कशन हमने कैसे करनी है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और दूसरा ये भी नहीं है कि नेगोशिएशन का ये मतलब है कि आप सारा बेनिफिट, अगर कोई नेगोशिएट कर रहा है आपके साथ तो वो सारा बेनिफिट लेना चाहता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये नेगोशिएशन जो है ये एक विन विन सिचुएशन होती है, जहाँ पे दोनों पार्टीज़ जो हैं वो जब तक फील नहीं करेंगे कि दोनों के फ़ायदे में ये बात हो रही है, तब तक वो नेगोशिएशन जो है वो क्लोज़ नहीं हो सकती। इसके अलावा आजकल के बच्चे स्पेशली वो एक ऐसे एनवायरनमेंट में पल रहे हैं या बड़े हो रहे हैं जहाँ पे हर चीज़ का एक प्राइस टैग है। वो अगर किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो जो मेन्यू उनके सामने आता है तो उसके आगे प्राइस लिखी होती है, वहाँ पे उनको कोई बारगेन करने की ज़रूरत नहीं है, नेगोशिएट करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह जब वो जूते ख़रीदते हैं, जब वो कपड़े ख़रीदते हैं, या जब दूसरी एसेसरीज़ ख़रीदते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ख़रीदते हैं, तो हर जो चीज़ है उसकी एक प्राइस टैग है, और वो उन्हें ऐसे पता चलता है कि ज़िंदगी में जब भी वो आगे जब भी उन्होंने कोई ट्रांजैक्शन करनी होगी तो उनको हर चीज़ है वो प्राइस टैग के साथ मिलेगी। हालांकि जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो अक्सर चीज़ें प्राइस टैग के बगैर होती हैं। जैसे अगर आपने अपनी पुरानी गाड़ी बेचनी है तो उसका कोई प्राइस टैग नहीं है, अगर आपने कोई पुरानी गाड़ी ख़रीदनी है तो उसका कोई प्राइस टैग नहीं है। अगर जैसे मैं कह रहा था कि आपने सैलरी नेगोशिएट करनी है तो आपको बिल्कुल पता नहीं है कि आपकी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, या आपके जो ऑनर्स हैं उनका क्या प्लान है, कंपनी कैसे ग्रो करेगी, तो क्या नेगोशिएट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, मार्केट कितनी कॉम्पिटिटिव है, अगर ये आप छोड़ देते हैं जॉब तो फिर आगे आपको जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। फिर दूसरे और रिलेशंस में भी आपको, हर रिलेशन में भी आपको नेगोशिएट करना पड़ता है। तो इसलिए जो है वो प्राइस टैग्स के बगैर जो नेगोशिएशन जब आपको प्रैक्टिकल लाइफ में मिलती है तो फिर पता चलता है कि ये कितना एक मुश्किल चीज़ है जो मैंने नहीं सीखी। और इसके अलावा बहुत से लोग जो मैंने देखे हैं कि वो किसी भी नेगोशिएशन में इमोशंस को अटैच कर लेते हैं। ये सीरीज़ ऑफ वीडियोस होगी जो हम नेगोशिएशन पे बनाएंगे, और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है उनके पास हर एपिसोड जो है वो ऐसे ही पहुंचती रहेगी कि बच्चों को किस तरह स्टेप बाय स्टेप हम सिखाएंगे, और न सिर्फ ये बच्चे बल्कि जो है वो बड़े भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं।
جیسے میں بات کر رہا تھا کہ ایک بات اہم جو سیکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے نیگوشیشن میں اپنے ایموشنز کو اٹیچ نہیں کرنا. میں کافی سارے لوگوں کو جانتا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ میں نے فلاں بندے کو کہا کہ بس یار اگر تم نے 30,000 روپے پر منتھ رینٹ دینا ہے تو ٹھیک ہے, ادروائز جو ہے وہ میں تمہیں مکان اپنا کرائے پہ نہیں دے رہا, اور اس نے پھر مکان نہیں لیا اور وہ چلا گیا, اور پھر وہ 6 مہینے جو ہے وہ مکان جو ہے وہ آپ رینٹ پہ دے ہی نہیں سکے. اور کتنا تھا کہ وہ شاید 25,000 دینا چاہتا تھا, آپ 30,000 مانگ رہے تھے, اور وہ آپ کی جو ہے وہ ڈیل رہ گئی, اور جتنا آپ نے لاس کیا وہ لاس اب واپس نہیں آ سکتا. اسی طرح بہت سے لوگ اپنے ایموشنل اٹیچمنٹ کر لیتے ہیں کسی چیز کے ساتھ. اگر انہوں نے گاڑی بہت سنبھال کے رکھی ہوئی ہے تو ان کو یہ لگتا ہے کہ اگر گاڑی کی مارکیٹ پرائس اسی ماڈل کی جو ہے وہ 1 ملین ہے تو انہوں نے چونکہ بہت سنبھال کے رکھی ہے تو یہ 12 لاکھ روپے ہے. نو ڈاؤٹ آپ کی 12 لاکھ ہو سکتی ہے, آپ نے اپنے بینیفٹس کو دیکھنا ہے, آپ نے لیکن اگلے کو کنونس کرنا ہے کہ آپ کی جو گاڑی ہے وہ بہت اچھی ہے, اور اگر مارکیٹ میں 10 لاکھ کی جو بک رہی ہے وہ اس کے مقابلے میں بہت بہتر ہے تاکہ وہ آپ کو زیادہ پرائس دے سکے. لیکن اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ آپ ایک ایموشنلی اٹیچ ہو جائیں اور پھر جو ہے وہ ڈیل کو ڈن نہ کر سکیں. اچھا, ایک اور ریسرچ بھی ہے جس کے مطابق جو بھی ہم ایسی ڈیلز کرتے ہیں جس میں ہم نیگوشیشن کو انوالو نہیں کرتے یا نیگوشیٹ نہیں کرتے, پرائس پہ ہو, کوالٹی پہ ہو, گارنٹی پہ ہو, وارنٹی پہ ہو, یا کسی اور اسپیکٹ پہ ہو, تو اس کے بعد جو انہیپینس ہے اس ڈیل کے بعد وہ زیادہ ہوتی ہے. تو اس لیے بھی نیگوشیٹ کرنا ضروری ہے کہ تاکہ آپ کو فیل ہو کہ ایک ون ون سچویشن پہ آ کے آپ نے ڈیل کی ہے. اب جب بھی آپ بچوں کو پہلے سٹیپ میں جب بھی آپ بچوں کو نیگوشیشن سکھائیں گے تو یہ ایکشن سے سکھائی جاتی ہے, یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو پڑھائی جائے. آپ نے خود ایسے ایکٹ کرنا ہے جس سے وہ سیکھیں, اور اس کا پہلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ نے بچوں کو انگیج کرنا ہے. ہمارے اکثر پیرنٹس کا یہ ایٹیچیوڈ ہوتا ہے جو دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ بچوں کو امپوز کر رہے ہوتے ہیں اپنی چیزیں. وہ کہتے ہیں یار اگر تم نے یہ کھانی ہے تو کھا لو, ادروائز تمہیں نہیں ملے گی. یا یہ کہا جاتا ہے کہ میں تمہیں ٹیبلٹ کیوں لے کے دوں جب کہ تمہاری ابھی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ نے انگیج نہیں کیا, آپ نے امپوز کیا. اور یہی بچہ جب بڑے ہو کے سیکھتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ جب بھی لائف میں نے کوئی ٹرانزیکشن کرنی ہے تو میں نے امپوز کرنا ہے, یا جب کچھ میں ریسیونگ اینڈ پہ ہوں گا تو میں نے بس بیگنگ کرنی ہے. یا پہلے سٹیپ میں آپ نے انگیج کرنا ہے. اگر میں اس کی ایگزامپل دوں تو آپ ایسے ہے کہ فرض کریں آپ کا بچہ جو ہے وہ آپ سے ٹیبلٹ مانگ رہا ہے, ٹیب مانگ رہا ہے, اور آپ کو بھی لگتا ہے کہ یار اس کو ٹیب ملنا چاہیے کیونکہ اس کی ضرورت ہے. اب اگر آپ اس کے مانگنے پہ فوراً لے دیتے ہیں تو یقیناً اس کو کچھ پتہ, اس سے یہی پتہ چلے گا کہ جب بھی چیزیں آپ مانگیں گے, ڈیمانڈ کریں گے تو مل جائیں گی. جیسے لاسٹ ویڈیو میں ہم سیکھ رہے تھے کہ منی مینجمنٹ کیسی کرنی ہے اور بچوں کو ارننگ کا کیسے بتانا ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ آپ بچوں کو کہیں کہ آپ ان کو انوالو کریں کہ آپ نے یہ ارن کرنا ہے, آپ نے کچھ گڈ ہیبٹس شو کرنی ہے جس کے بعد یہ آپ کو ٹیب ملے گا. اور اگر آپ اس کو ٹیب لے کے دینا بھی چاہیں تو تب بھی اس کے ساتھ نیگوشیٹ کریں. نیگوشیٹ کیسے کہ فرض کریں وہ کوئی خاص ٹیب مانگ رہا ہے تو آپ اس سے پوچھیں کہ یہ آپ کو ٹیب کیوں چاہیے. ڈیفینیٹلی وہ کچھ کوالٹیز کے ساتھ بتائے گا کہ یہ ٹیب جو ہے اس میں یہ کوالٹیز ہیں, میں اس لیے چاہیے. پھر آپ اس سے پوچھیں کہ کیا جو کوالٹیز آپ بتا رہے ہیں تو کیا یہ کوالٹیز آپ کو واقعی ان کی ضرورت ہے یا آپ کی یہ خواہش ہے. تو پھر یقیناً اس کو ذرا برین اسٹارمنگ کرنی پڑے گی اور بتانا پڑے گا کہ یہ اس کی اگر ضرورت ہے تو کیسے ہے. اور پھر اس کے بعد آپ اسے بتائیں کہ اگر فرض کریں وہ کوئی ضرورت ایسی بتا رہا ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ ضرورت نہیں ہے تو آپ اسے بتا سکتے ہیں کمپیریزن کر کے کہ نہیں, آپ کو ابھی اس سٹیج پہ اس چیز کی اتنی ضرورت نہیں ہے. مثلاً آپ بتا سکتے ہیں کہ فرض کریں وہ کہہ رہا ہے کہ اس کی جو ہے وہ 256 GB کی اسٹوریج ہونی چاہیے. تو آپ نے بتانا ہے کہ جب آپ بڑے ہو جاؤ گے, جب آپ کافی ساری چیزیں اسٹور کرو گے, سانگز اسٹور کرو گے یا کچھ ایسی موویز ڈاؤن لوڈ کرو گے, تب شاید آپ کو اتنی میموری کی ضرورت پڑے. ابھی جو آپ گیمز کھیلنی ہے آپ نے, یا آپ نے کچھ اسٹڈی مٹیریل ڈاؤن لوڈ کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو اتنی میموری کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر بچے کو سنیں وہ کیسے آپ کو کنونس کر رہا ہے. کوشش کریں کہ وہ آپ کو اپنی چیز پہ کنونس کرنے کی کوشش کرے, اور آپ بھی اس کو انگیج کر کے اگر کوئی بھی اس کے ذہن میں اگر کوئی سوال ہے تو آپ اس کو ایڈریس ایسے کریں کہ اسے فیل ہو کہ وہ اس
کا پارٹ ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کے بعد اس کی لرننگ جو آؤٹ کم ہے وہ یہی ہے کہ اسے پتہ چلے کہ اس نے جو چیزیں بھی زندگی میں لینی ہیں ان کو نیگوشیٹ کرنا ہے. پھر آپ نے اس کے ایموشنز کو علیحدہ کرنا ہے. یہ آپ سیکنڈ سٹیپ لے لیں کہ فرض کریں اگر کوئی بچہ کوئی چیز مانگ رہا ہے, کوئی ٹوائے مانگ رہا ہے, تو آپ نے اس کے ایموشنز کو سائڈ پہ رکھ کے کرنا ہے. جیسے وہ کہے جی کہ میرے چھوٹے بھائی کے پاس ٹوائے ہے تو میں نے بھی لینا ہے. اب یہ ایک ایموشنز کی بات ہے, اس کو نیڈ نہیں ہے, وہ ایموشنز پہ ڈیسائیڈ کرے, اور اگر وہ اس طرح اس کے ایموشنز فلفل ہوتے رہے یا ایڈریس ہوتے رہے تو بعد میں بڑے ہو کر بھی وہ انہی ایموشنز میں رہے گا, اور اس کی لائف جو ہے وہ اتنی میننگ فل نہیں رہے گی. تو اس لیے آپ نے پہلے جو بھی اس کی ڈیمانڈ ہے اس کی ایموشنز سے اس کو ڈیٹیچ کرنا ہے. اور ایموشنز کو اسے ڈیٹیچ کرنے کی سب سے جو پریکٹیکل سٹیپ ہے وہ یہی ہے کہ آپ اس کے مائنڈ کو انوالو کریں. ایموشنز کے بجائے مائنڈ کو انوالو کریں, کہ آپ اس سے پوچھیں کہ ٹھیک ہے آپ کو یہ ٹوائے چاہیے جو آپ کے چھوٹے بھائی کے پاس ہے, لیکن اس کے علاوہ کوئی آپ مجھے 2 ریزنز بتاؤ کہ آپ کو یہ ٹوائے چاہیے. اگر آپ کے چھوٹے بھائی کے پاس یہ ٹوائے نہ ہوتا تو پھر بھی کیا آپ کو چاہیے ہوتا, یا پھر بھی کیا آپ واقعی ہی اس سے کھیلنا چاہتے ہیں, یا واقعی آپ کو اس سے کھیل کے خوشی ہوگی, یا اس ٹوائے کو صرف آپ پوزیس کر کے یا لے کے خوشی محسوس کریں گے کہ اب آپ کے پاس چھوٹے بھائی کے پاس بھی ہے اور آپ کے پاس بھی ہے تو دونوں کے پاس ہو گیا تو آپ کو یہ خوشی ملے گی, یا آپ اس چیز کو سے پلے ڈرائیو کریں گے کہ یہ ٹوائے جو ہے وہ میں اس کو کھیل کے یا اس کو یوز کر کے خوشی محسوس کروں گا. اگر اسے لگے کہ جسٹ پوزیشن سے مجھے مل رہی ہے تو آپ اسے بتائیں کہ نہیں, ٹوائے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو ہم پوزیس کریں, یہ کوئی ایسا ایسٹ نہیں ہے جس کی ویلیو بڑھنی ہے, تو صرف پوزیشن سے آپ کو خوشی محسوس نہیں ہونی چاہیے. پھر اسی طرح آپ بچوں سے چیزیں واپس بھی لے سکتے ہیں جو ان کی آنرشپ میں ہوں, اور وہ نیگوشیٹ کر کے آپ واپس لیں تاکہ انہیں فیل ہو کہ وہ انوالوڈ ہے. انہیں کنونس کریں کہ آپ کی فلاں چیز ہے وہ مجھے ضرورت ہے تو آپ مجھے دیں. چھوٹے چھوٹے بچوں کی چیزیں ہیں, ان کے پیلوز ہیں, فرض کریں آپ ان سے ہمیشہ نیگوشیٹ کریں کہ آج مجھے ضرورت ہے, کیا آپ مجھے دے سکتے ہیں, کتنے دنوں کے لیے دے سکتے ہیں, کیا اگر آپ مجھے دیں گے تو آپ پریشان تو نہیں ہوں گے. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن سے آپ بچوں کو بچپن سے ہی نیگوشیشن سکلز جو ہیں وہ سکھا سکتے ہیں. اور اسی سیریز